اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پاکستان میں جلتی ہوئی آگ جو ہے وہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ دکھائی دے رہی ہے۔ خواتین حضرات، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گرم ہوتی جا رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہی ہوتا ہے جس وقت عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام کی آواز کو جب دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ریاکشن جو ہے وہ بڑھ کر آتا ہے۔ خواتین حضرات، عمران خان جیل میں موجود ہیں۔ آج کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ آج بہت ساری ہیپننگز ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی ہیپننگ یہ تھی کہ ہمیں آج یوں محسوس ہو رہا ہے اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایک نئی لہر آ رہی ہے اس فسطائیت کی، اس جبر کی، کہ ایک دم سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایف آئی اے ایک دم سے ایکٹیو ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جانا شروع ہو گئے، نوٹسز جانے شروع ہو گئے، اور ان کو جو ہے ایف آئی اے میں طلب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پھر سے اٹھایا جانا شروع کر دیا گیا ہے، عام کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آج خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے پاکستان تحریک انصاف کی جب ٹیم گئی تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور بہت سارے رہنما تھے جن میں عمر ایوب جو نامزد وزیر اعظم ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ 2 مرتبہ عدالت گئے لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اندر سے مل کر آئے، عمران خان نے ایک بہت اہم بیان دیا، اور وہ بیان یہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو ایک خط لکھیں گے، اور اس میں جو اس دفعہ الیکشن میں جو بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں جو چوری کی گئی ہیں، جو سٹولن مینڈیٹ ہے، اس حوالے سے لکھیں گے۔ اور چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے عمران خان صاحب سے پہلے بھی ملاقات کی تھی، اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو آئی تھی اس کے بعد وہ یہ تھی کہ ہم یہ الیکشنز میں جائیں گے، اور آئی ایم ایف کو یہ بتایا تھا کہ ہم ویٹ کریں گے کہ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ لیکن اب اس الیکشن کا جو ہے وہ بھانڈا تو پھوٹ چکا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو، اور اس میں جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی اس حوالے سے ان کو بتایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ پاکستان کو جو قرضہ ملنا ہے اس حوالے سے ذرا سوچ سمجھ لیں۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ریاست مخالف بیانیہ ہے، لیکن یہ تمام لوگ وہ ہیں جو جب فاٹف والا معاملہ ہونا تھا، جب پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالے جانا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اسی حکومت نے انکار کیا تھا، اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے جو آج حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو درس دے رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ریاست مخالف ایک کام کرنے جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ اس وقت انتہائی نازک ہے، اور پاکستان کے اداروں کے پاس جو ہے وہ سیلریز دینے کا اس وقت خزانے میں جو ہے وہ پیسہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی سچویشن میں جب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، ایک ایسی پارٹی جس نے پاکستان میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ ون کیا ہے، پنجاب میں، کے پی کے میں اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں اپنی نمائندگی جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اس کو جو ہے وہ زور زبردستی کے پاور سے جو ہے وہ دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک دم سے معاملات جو ہیں وہ تیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایک دم سے جو ہے وہ سختیاں پاکستان تحریک انصاف پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، پنجوتا صاحب کی جو وکیل ہیں ان کی، اور کچھ اور لوگوں کی، بیرسٹر گوہر بھی ان میں شامل تھے، سلمان اکرم راجہ بھی ان میں شامل تھے، لیکن بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ نے پریس سے بات نہیں کی آج۔ اور پنجوتا صاحب جس وقت باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی نے ان کو بتایا کہ ان کو کھانے میں ایک دن جو کھانا دیا گیا اس میں مرچ بہت زیادہ تھی، اور جس وقت اس وقت ان کو محسوس نہیں ہوا، کچھ دیر کے بعد ان کی ناک اور آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اس بات کو گزرے کافی دن ہو گئے، اور آج بھی ان کو یوں لگتا ہے جس طرح انہوں نے اینٹی بائیوٹک کھائی ہوئی ہے، یعنی منہ میں کڑواہٹ موجود ہے، اور ان کا پیٹ خراب ہے، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو جیل کا عملہ وہاں پہ موجود ہے وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا، انہوں نے ناروا سلوک رکھا ہوا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جو اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اسد وڑائی صاحب، آج انہوں نے
عمر ایوب صاحب کو یہ کہا کہ وہ عدالت کے حکم کو جو ہے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ خود عدالت ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ معاملات جو ہیں وہ بہت ابتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات سیٹل نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ جو الیکشن میں جو رزلٹ آیا اس کو ہم منوان تسلیم کرتے اور جس کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کو حکومت بنانے دیتے، تاکہ پاکستان کی اس وقت اولین ضرورت بھی یہی تھی کہ پاکستان میں اگر سیاسی سٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ جو کرتا دھرتا ہیں وہ بزد ہیں، اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن ان کی انا کی بھینٹ جو ہے یہ ملک چڑھ رہا ہے، یہ پاکستان چڑھ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ جنگوں کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے۔ غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، یمن جو ہے وہ جنگ میں اس وقت آ چکا ہوا ہے، امریکہ اس وقت جنگ میں ہے، انگلینڈ اس وقت جنگ میں ہے، اور یہ آگ جو ہے ایران اس وقت خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ جنگ میں ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آگ جو ہے سارے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ہمارے ہاں جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت سسٹم پر کسی طرح بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ مینڈیٹ تو انہوں نے چوری کر لیا، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر حکومت بنائی جائے۔ خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کا آج کا آئی ایم ایف کا بیان ایک بہت بڑا بیان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آئی ایم ایف جس طرح عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو سائفر والا معاملہ ہوا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت میجورٹی ہے کے پی کے میں، الیکشن کمیشن بہت بری طرح سے جو ہے وہ پارٹی بن کے سامنے آیا ہوا ہے۔ آج کا دن بھی آپ دیکھیے کہ فارم 45 لے کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ در بدر پھر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں نہ آر او پیش ہو رہا ہے، اور جو فارم 45 ہیں نہ وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ 5 سال تک یوں ہی لٹکتا رہے گا، ٹریبیونل یہ وہ، اور اسی طرف معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا باعث یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج انہوں نے وہ جو ریزرو سیٹس تھیں ان کا اعلان کر دیا، سندھ کے لیے کر دیا اور پنجاب کے لیے کر دیا۔ پنجاب میں جلدی اتنی ہے کہ کسی طرح سے مریم نواز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا حلف جو ہے وہ فوراً سے دلوایا جائے، اور ان کی یہ جو درینہ خواہش ہے وہ خواہش پوری ہو جائے۔ ان کی یہ خواہش پوری تو ہو جائے گی، لیکن شاید بہت دیر پا نہ ہو، کیونکہ چوری کا مینڈیٹ ہے۔ خود مریم نواز یہ الیکشن ہار چکی ہوئی ہیں فارم 45 کے مطابق، نواز شریف یہ الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق، حمزہ ہار چکے ہوئے ہیں، شہباز شریف ہار چکے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون بری طرح سے یہ الیکشن جو ہے وہ ہار چکی ہوئی ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیکن کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہاں پہ انصاف لینے جایا جائے؟ اب عدالتوں سے جو ہے وہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس نظام پر جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے، کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ خط لکھیں گے، اور کنفرنٹریشن کی طرف جاتا ہوا معاملہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہوا، وہ جو 6-7 روز سے لاپتہ تھے کمشنر راول پنڈی، جنہوں نے آ کے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی پنڈی کے جو الیکشن تھے وہ میں نے ریگ کیے، 13 سیٹیں جو ہیں وہ میں نے چوری کی، 70 ہزار کے فرق سے لوگوں جو جیت رہے تھے ان کو ہرایا، اور جو میں اس پہ جو ہے مجھے خودکشی بھی کرنے والا تھا، مجھے سزا بھی دی جائے، مجھے چوکوں میں لٹکایا جائے۔ یہ وہ اسٹیٹمنٹ، آج ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وہ غائب رہنے کے بعد، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں، کسٹڈی میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ تو تاریخ ہی ہمیں بتائے گی، کیونکہ لیکن بظاہر جو انہوں نے آج اپنے بیان سے وہ مکر گئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ بالکل یکسری مختلف بیان دیا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان کو جو ہے عہدے کی لالچ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ مل کر جو ہے اپنے فیوچر کے لیے، یعنی کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں تو آپ کو مستقبل میں جو ہے وہ بڑے عہدے سے نوازا جائے گا، جس کی وجہ سے میں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیں، اور میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، چیف جسٹس اس میں انوالو نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر انوالو نہیں ہے، اور سارا قصور میرا ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو 5-7 دن کی روپوشی کے بعد تھے تو وہ کسٹڈی میں، اور بہت سارے لوگ یہ خبر بھی بریک کر رہے تھے کہ ان پر جو ہے وہ ظاہر ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یا ان پر جو ہے وہ کچھ دباؤ ڈالا جا رہا ہے،
کچھ لوگوں نے تو ویڈیوز تک کی بات کی کہ ان کو ویڈیوز دکھائی گئیں، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ اصل ماجرا کیا ہوا. لیکن اس وقت جو ہے خبر یہ ہے کہ وہ جو کمشنر راول پنڈی تھے وہ انہوں نے اپنے بیان سے مکر گئے ہیں اور انہوں نے نیا بیان داغ دیا ہے. اور یہ خبر بریک کی جیو ٹیلی ویژن نے، اور وقار ستی نامی صحافی جو آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کے خاص قریب والے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں جو ان کے لیے پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی. اور یہ بھی آج کی ایک امپورٹنٹ خبر تھی. الیکشن کمیشن نے اپنے باعث شو کیا، سندھ کی مخصوص نشستوں کا بھی اعلان کر دیا گیا. نمبرز میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے زیادہ پیپلز پارٹی کو ملی ہیں سیٹیں. اور اسی طرح پنجاب میں بھی اعلان کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس بھی نہیں دی گئیں. سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ان کو کوئی ریزرو سیٹس نہیں دی گئیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جس حد تک جا چکے ہیں وہاں پہ کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنا تھا. انصاف نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. مریم اورنگزیب بھی جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ اب صوبے میں سیاست کریں گی، یہ بھی ایک خبر ہے. کتنا عرصہ مریم نواز کی یہ حکومت چلتی ہے، پاکستان کی یہ جو ایک گٹھ جوڑ کر کے یہ جو حکومت بنائی گئی ہے. خود خواجہ آصف کا آج بیان آیا ہے کہ جی ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی لیکن وہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کھوکھلی حکومت ہے، اور پاکستان کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دیرپا سلوشن آپ کو چاہیے تھا کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو حکومت بنانے دیتے، اور تاکہ پاکستان میں ایک کوئی استحکام آئے. ابھی عدم استحکام کی یہ صورتحال موجود ہے اس وقت، اور اس میں دن بدن اضافے کا جو ہے وہ اب اندیہ مل رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے اس لیٹر پہ کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اب سڑکوں پر آنے والا ہے، اور اب کی بار جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے ان میں بھی شدید غم و غصہ ہے. اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک بین لگایا ہوا ہے، خاص طور پر ٹویٹر جو ہے وہ آج کافی دن ہو گیا کہ پاکستان میں نہیں چل رہا. وی پی این ڈال کے لوگ جو ہے پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی ڈرے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کے منہ سے جو ہے وہ سچ سننے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت شدید قسم کی فسطائیت کا ٹائم ہے، اور ایک نئی لہر جو ہے وہ اب آنے کو تیار ہے. ہم ایک نئی نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اب آگے خطرے کی طرف ہمیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کی وجہ بالکل سمپل ہے. عمران خان نے پہلے سسٹم پہ یقین کرنے کی کوشش کی، سسٹم نے ناکام ہوئے. ہماری بیوروکریسی، ہماری عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہر طرح سے ایک ملک کے پاپولر ترین لیڈر کو جو ہے جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اس کا ریاکشن عوام میں ضرور آئے گا، ایسا لگ رہا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو چیف منسٹر ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ جی وہ وہاں کا پورا سسٹم ریویمپ کریں گے. سو پاکستان کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو جنہوں نے لوٹا، جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اصل میں تباہ کیا پچھلے 50 سال سے، ان کو اس وقت کٹہرے میں ہونا چاہیے تھا، ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھیں. لیکن بدقسمتی اور چومی ہے قسمت پاکستان کی کہ وہ اس وقت پاکستان پر حکومت کرنے کو ایک مرتبہ پھر تیار ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہوں، نہ کہ پاکستان میں مزید خلفشار، انتشار اور فرقہ واریت ہو. اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.